نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب دنیا مجھے یاد کرے گی، جب دنیا مجھے یاد کرے گی۔ سکے محترم، فلسطین کے اوپر کچھ کہیے، کیونکہ لوگ جو ہے کافی کمنٹ کرتے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں، وہاں قتل اور ارے غارت بھائی، ہو رہا ہے۔ میرے فلسطین کے بارے میں جس قدر یعنی چاہے فلسطینی حکومت کی امداد ہو، تمام مسلمان کر رہے ہیں، لیکن غلطی جہاں پر کوئی آدمی کرے تو اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جب بالکل فلسطینیوں کے پاس طاقت نہیں ہے، اقوام متحدہ کے قرارداد موجود ہیں، اب ایک آدمی بیوقوفی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بیوقوفی۔ اب حماس نے جو بیوقوفی کی، 2-4 گولے چھوڑ دیا اسرائیل کو اور موقع ملا مارنے کا۔ ایسا موقع کس نے دیا؟ ابھی تو حماس نے ساتھ چھوڑ دیا، اعلان کر دیا، ہٹ گیا وہاں ارے سے۔ میرے بھائی، جب برباد ہو گیا، جب اجڑ گیا، جب کچھ نہیں رہ گیا، تب یہ چھوڑنے کی اب عقل آئی ہے۔ اچھا جی۔ ہیں؟ اصل میں کہتے ہیں کہ حماس کو بھی اجاگر کرنے والے یہ یہودی لوگ ہیں تاکہ پورے غزہ پر قبضہ ہو جائے ان کا۔ یہ بھی پلاننگ ہے، یہ بھی پلاننگ ہے اندر کے اندر، یہ حماس اور اس کون کی لوگ وجہ ہیں؟ سے فلسطینی حکومت کمزور پڑ گئی۔ جی جی اب جب بالکل ہی غزہ تباہ ہو چکا ہے، غزہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، کھنڈر بن چکا ہے، جی۔ وہاں کے بچے لولے لنگڑے بن چکے ہیں، اور وہاں کی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں۔ جو بلڈنگوں میں رہا کرتے تھے آج خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، خیمے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ادھر سے ایک گولا چھوڑا، ادھر سے وہ بم مارا۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ گندگی ہے، اسرائیل سراسر گندگی ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اسرائیلیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر۔ ان یہودیوں کی خباثت پوری دنیا کو پتا ہے، یہاں تک کہ ہٹلر کو بھی پتا تھا۔ ہٹلر نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب دنیا مجھے یاد کرے گی، جب دنیا مجھے یاد کرے گی کہ میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا اور کیوں میں نے چیمبر میں ڈالا تھا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اہم چیز ہے کہ لوگ جانیں، سمجھیں، کہ ہم اپنی غلطی کو محسوس کریں۔ آخر یہ تمام کے تمام اجڑ جانے کے بعد، تباہ اور برباد ہو جانے کے بعد عقل آئی ہے ٹھکانے؟ ابھی کیوں سب کو مروا کر کے، سب کو ویران کر کے، سب کو اجاڑ کر کے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ کو چھوڑتے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسی لیے ان لوگوں نے یہ گولا چھوڑا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں گے؟ بیل کو کہیں گے آ بیل مجھے مار۔ صحیح بات۔ اور سب کچھ یہ ایران کے کہنے پر حماس نے کیا تھا۔ حماس کو یہ کہا گیا تھا۔ یہ حماس کون ہے؟ حماس کا تھوڑا ڈیٹیل کیا ہے بتائیے۔ حماس اصل میں غزہ کے علاقے پر ایک چھوٹی سی ٹکڑی تھی جو فلسطینی اتھارٹی سے الگ ہو گئی تھی، فلسطینی حکومت سے الگ ہو گئی تھی، اور ان کو پرموٹ کر رہا تھا ایران۔ ایران کہہ رہا تھا کہ تم ایسے کرو، ہم تم کو ہتھیار دیں گے اور اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اب حماس کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ واقعتاً ایران ہماری مدد کرے گا، یعنی ایران کے بھروسے پر ان حماسیوں نے گولا مارا۔ جب اسرائیل نے بم گرانا شروع کیا تو ایران کیا غبارہ پھینکتا تھا۔ ایران کیا کرتا تھا؟ غبارہ پھینکتا تھا۔ ایک اسرائیلی ایک پرندہ بھی نہیں مرا، ایسا غبارہ پھینکتا تھا نا۔ جی جی، جنگلوں میں کہاں پھینکتے تھے وہ، ایسے اوپر ہی ختم۔ اصل میں اس کا مقصد نہیں تھا، یہ اندرونی پلاننگ تھی کہ غزہ پر کسی طرح سے اسرائیل کا قبضہ ہو جائے۔ بہانہ اسرائیل کو ملے گا حماس کی وجہ سے کہ حماس ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، اس لیے میں غزہ پر حملہ کر رہا ہوں۔ یہ بہانہ بازی ہے، اندر کی پلاننگ ہے، اندر کی پلاننگ ہے۔ مسلمان اس بات کو سمجھیں
اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین فلسطین کی آزادی کی راہیں ہموار کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین فلسطینی بچوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، یہودی کو اللہ رب العالمین غارت کر دے، برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ، اسرائیل کے ساتھ فرانس، اسرائیل کے ساتھ برٹین، یہ تمام کے تمام مل کر سپورٹ کر رہے ہیں، تمام کے تمام، یہ سب ظالم ہیں، یہ ٹوٹل ظالم ہیں، اور ایران بھی اس میں شامل ہے، ایران بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے بھائی لوگ کہ الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ، پورے کفار اغیار یہ ایک ہی ہیں۔ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے علم بردار ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن، قرآن کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ لیکن اللہ رب العالمین جس طرح سے اسلام کا بول بالا یورپ میں کر رہا ہے، یہی لوگ ایک دن اٹھیں گے اور ان سب کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح سے ڈیلی کے ڈیلی مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کر، نبی کی سنت کو پڑھ کر اور اسلامی تعلیمات کو جان کر، اس طرح سے انشاءاللہ العزیز ان کے گھر سے اسلام کی آواز نکلے گی، ان امریکنوں کے گھر سے اسلام کی آواز نکلے گی، اذان کی صدائیں نکلیں گی۔ فرانس سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اسلام کا بول بالا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بعید نہیں ہے۔